اسرائیل کو اپنی طاقت اور پلاننگ پر بڑا غرور تھا، لیکن یہودیوں کو اوقات دکھانے کے لیے پاکستان کا ایک ہی پائلٹ کافی تھا۔ دشمن کا طیارہ بالکل سامنے تھا، لیکن جیٹ میں فیول بھی ختم ہونے والا تھا۔ ایک لمحے کا کھیل تھا، اسے نہ مارتا تو پھر خود عبرت کا نشان بن جاتا۔ لیکن وہ پاک فضائیہ کا بہادر ہوا باز ایئر کموڈور عبدالستار علوی تھا۔ پیچھے ہٹنا تو اس نے سیکھا ہی نہیں تھا، سو کمال کر گیا، دشمن کا غرور خاک میں ملا گیا۔ یہ وہ نوجوان پائلٹ تھے جنہوں نے اسرائیل اور فلسطین کے درمیان جاری جنگ کے دوران تنہا اسرائیلی طیارہ تباہ کر کے دشمن کا غرور خاک میں ملا دیا تھا، جس پر حکومت شام نے انہیں سب سے بڑے فوجی اعزازات سے بھی نوازا تھا۔ خیال رہے کہ 1967 کی 6 روزہ جنگ میں اسرائیل نے مصر کے جزیرہ نما سینا، شام کی گولان کی پہاڑیوں کے تقریباً آدھے حصے اور مغربی کنارے کے ان علاقوں پر قبضہ کر لیا تھا جو 1948 سے اردن کے زیر انتظام تھے۔ 1967 میں تیسری عرب اسرائیل جنگ کے دوران کھوئے ہوئے اپنے علاقے واپس لینے کے لیے اکتوبر 1973 میں عرب ریاستوں کے ایک اتحاد نے اسرائیل پر اچانک حملہ کیا تھا۔ 26 اپریل 1974 کو عبدالستار علوی، جو اس وقت ایک نوجوان پاکستانی فلائٹ لیفٹیننٹ تھے، انہوں نے جاری لڑائی کے دوران شامی فضائیہ کا MiG 21 لڑاکا طیارہ اڑاتے ہوئے اسرائیلی ایئر فورس کا معراج طیارہ مار گرایا تھا۔ ایئر کموڈور ریٹائرڈ عبدالستار علوی نے ایک انٹرویو کے دوران اسرائیلی طیارہ مار گرانے کا قصہ سناتے ہوئے بتایا کہ جن دنوں عرب اسرائیل جنگ شروع ہوئی تو ہم چند دوستوں نے رضاکارانہ خدمت انجام دینے کا ارادہ کیا اور اگلے دن کمانڈنٹ کے حکم پر پشاور چلے گئے۔ وہاں پہنچ کر علم ہوا کہ مزید 14 لوگ رضاکار بننے کے لیے پہلے سے ہی موجود تھے۔ اس کے بعد ہمیں سیدھا PF فیصل بیس کراچی پہنچایا گیا، جہاں C-130 طیارہ پہلے ہی تیار کھڑا ہوا تھا، جس میں سوار ہو کر ہم بغداد پہنچے اور پھر عراقی ایئر فورس کے جہاز میں بٹھا کر دمشق، پھر بذریعہ روڈ شامی ایئر فورس کے انڈر گراؤنڈ آپریشن زون لے جایا گیا۔ ہمیں یہ احکامات تھے کہ پرواز کے دوران اسرائیل کی سرحد سے 10 میل دور رہنا ہے۔ اسی طرح 26 اپریل 1974 کو پرواز کرتے ہوئے اسرائیلی سرحد سے واپس بیس کی جانب جا رہے تھے تو ریڈار نے اطلاع دی کہ اسرائیل کے کافی طیارے بہت تیزی سے آگے آ رہے ہیں۔ عبدالستار علوی نے بتایا کہ پیچھے سے آنے والے اسرائیلی طیارے بہت تیزی سے قریب آ چکے تھے۔ اس دوران ریڈیو جام ہو چکا تھا۔ میں نے نیچے دیکھا تو زمین کی طرف یعنی نیچے سے ایک چمک دکھائی دی۔ میں نے غور سے دیکھا تو وہ اسرائیلی طیارہ معراج تھا۔ حالانکہ یہ طیارہ اتنا چھوٹا ہوتا ہے اور آپ کی طرف آ رہا ہو تو آپ کو بالکل ہی نظر نہیں آتا۔ یہ تو اللہ کی مہربانی سے میں نے دیکھ لیا۔ پھر میں نے اسرائیل کا دوسرا جہاز بھی دیکھ لیا۔ انہوں نے بتایا کہ فارمیشن آگے نکل چکے تھے اور رابطہ بھی کٹ چکا تھا۔ میرا طیارہ اسرائیل کے دوسرے جہاز کے پیچھے تھا۔ پہلا اسرائیلی جہاز میرے اوپر آ گیا تھا۔ میں دونوں سے ہی لڑ رہا تھا۔ دوسرے طیارے کے پائلٹ کو سمجھ آ گئی کہ اب بھاگنے کے سوا اس کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا۔ وہ راہ فرار اختیار کرتے ہوئے نیچے کی طرف جانے لگا۔ اس سے مجھے یہ فائدہ ہوا کہ جو علیحدگی یا دوری مجھے چاہیے تھی وہ مجھے مل گئی۔ میں نے نشانہ لگاتے ہوئے فائر کر دیا اور میزائل جا کر سیدھا اسرائیل کے معراج طیارے کو لگا اور وہ تباہ ہو گیا۔ اس وقت تک میرے طیارے کا ایندھن ختم ہو چکا تھا۔ میں مزید کچھ نہیں کر سکتا تھا، لیکن پھر خوش قسمتی یہ تھی کہ دوسرا اسرائیلی طیارہ فوراً بھاگ نکلا۔ ایئر کمانڈر ریٹائر عبدالستار علوی کے مطابق اس کارنامے سے خوش ہو کر شام کی حکومت نے انہیں بہت سارے اعزازات سے نوازا، یہاں تک کہ شہریت بھی دے دی۔ اس کے علاوہ مہنگی گاڑیاں، زمین، پیسے، بچوں کی تعلیم، مطلب بہت سارے انعامات کا اعلان کیا، مگر میں نے یہ سب لینے سے انکار کر دیا کیونکہ ہم اس نیت سے گئے نہیں تھے۔